السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 10 پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے نحوی روح سے جو بحث آ سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اللام کو ہم نے مبتدا بنایا تو میں نے بتایا کہ کوئی بھی حرف ہو یا جملہ ہو، جب اس کا لفظ مراد لیا جا رہا ہو تو وہ بطور اسم شمار ہوتا ہے، اسی لیے اللام کا لفظ یہ بطور اسم شمار ہوا ہے۔ جیسے پیچھے الباء کا لفظ آیا تھا تو وہ بھی بطور اسم شمار ہوا تھا، لیکن جب یہ بطور حرف جملے کے اندر ربط پیدا کرنے کے لیے آئیں تو اس وقت ان کا استعمال حرف کے طور پہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، محض ربط پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ للاختصاص، یہ جار مجرور ان کو اصطلاح کے اندر ظرف مستقر کہیں گے کیونکہ ان کا متعلق محذوف ہے۔ لام حرف جار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مضاف لام جار کا جو مجرور ہوتا ہے اس کا اعراب جر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ ان کا متعلق ہونا ضروری ہے، بغیر متعلق ہوئے یہ جار مجرور جملے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور یہ بھی کہ ٹوٹل حروف جارہ 17 ہیں۔ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں، بار بار آپ کے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ کان پک جائیں اور الفاظ دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اس تکرار کا مقصد بھی یہی ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے آپ گروپ کے اندر، اپنی کلاس کے اندر ایک دوسرے سے پوچھیں، تکرار کریں، علمی مذاکرہ کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بھی عمل جاری رکھیں اور سبق کو بھی باقاعدگی سے سنا کریں۔ باقی لفظ اختصاص کیا صیغہ ہے، یہ صیغے کی بحث اگلے چیپٹر میں کرتے ہیں، اگلے پارٹ میں۔ اچھا، نحو الجل للفرس، یہ نحو کا لفظ اسم جاری مجرى صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا اسم جاری مجرى صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس کا ماقبل حرف ساکن ہو۔ تو نحو کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے والا جو ہا ہے وہ حرف ساکن ہے، لہذا یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ رفیع حالت پیش سے، نصبی حالت زبر سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ یہاں رفیع حالت ہے تو رفع پیش سے آئی ہے۔ اچھا جی، الجلو یہ جو ہے مبتدا ہے، للفرسی یہ متعلق کائنن کے متعلق مختصن کے ہو کر یہ خبر ہے۔ تو الجلو مبتدا اور مختصن للفرس یہ خبر۔ بتایا تھا میں نے کہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، مبتدا معرفہ اور خبر ناکرہ ہوگی۔ تو دیکھیں الجل مبتدا معرفہ ہے، مختصن للفرس یہ خبر ہے ناکرہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، یہ قانون ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں الجل مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر جو ہم نے محذوف نکالی ہے وہ بھی مختصن مذکر ہی نکالی ہے۔ واحد مذکر اسم مفعول باب تفعیل کا باب افتعال کا صیغہ ہے مختصن۔ اچھا جی، تیسرا یہ کہ مبتدا اور خبر میں واحد تثنیہ جمع کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جیسے الجلو واحد ہے، بالکل اسی طرح اس کی خبر جو ہے مختصن وہ بھی واحد ہے۔ تو یہ موٹی باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے للزیادتی، یہ ظرف مستقر ہے۔ ردیفہ فعل ہے، ردیفہ فعل لازم ہے۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، صرف اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور فعل آتا ہے فعل متعدی جسے کہتے ہیں۔ فعل متعدی سے مراد وہ فعل جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے ضرب زید، مارا زید نے،
آگے مفعول کی ضرورت ہے بھی، کس کو مارا؟ تو زید. امرن اس کا مفعول لانا لازمی تھا جو کہ وقوع میں آئے. اچھا جی، فعل لازم اور متعدی کی تعریف بلکہ آپ لکھ لیں، بہت کام دے گی. اچھا جی، آگے ہے رادف قوم سے پہلے اے اور رادف لکم سے بعد اے. یہ اے جو کہ رادف لکم کے بعد آیا اور رادف لکم سے پہلے آیا، اس اے کو حرف تفسیر کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ تفسیر کرنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ بغیر حرف تفسیر کے آگے بعد ذکر کر دی جائے تفسیر والی. دوسرا یہ کہ اے حرف تفسیر درمیان میں لا کر تفسیر کی جائے. تیسرا یہ کہ ان حرف تفسیر لا کر تفسیر کی جائے. یہ 3 طریقے ہیں. دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مفسر اور مفسر کا اعراب ایک ہی ہوگا اور ترکیب میں وہ ایک ہی چیز بنیں گے. یعنی اگر مفسر مجرور ہے تو مفسر بھی حرف تفسیر کے واسطے سے مجرور بنے گا، اگر وہ مرفوع تو وہ بھی مرفوع. بات ختم. اچھا جی، باقی یہ لام کا زائدہ ہونا کلام کے اندر، یہ اس بات کو لازم نہیں کہ اس کا حسن بھی نہ ہو، بلکہ زائدہ اس معنی میں کہ اس کا معنی نہیں ہے. باقی اس میں حسن ترتیب اور کلام کا جو ربط ہے وہ بالکل ہو رہا ہے. آگے دیکھیں وللتعلیل، اس میں للتعلیل یہ ظرف مستقر ہے کیونکہ اس کا متعلق محذوف ہے. آگے ہے نحو جئتک لاکرامک، اس میں لام جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہے. تعلیل کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لام کا جو ما بعد ہوگا وہ علت ہوگا لام کے ما قبل کے لیے. جیسے اس مثال میں آنا یہ علت ہے، نہیں بلکہ اکرام عزت کرنا یہ علت ہے آنے کی. یعنی میں آیا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری عزت کروں. اچھا جی، للقسم یہ ظرف مستقر ہے. نحو للہ لا یؤخر الاجل، اس میں للہ میں لام حرف جار ہے جو برائے قسم استعمال ہوا ہے، اس کو بھی آپ ظرف مستقر کہیں گے کیونکہ اس کا متعلق بھی معذوف ہے. ہر وہ جگہ جہاں جار قسمیہ ہو اور آگے مقسم بھی مجرور ہو تو اس جار مجرور کا متعلق ہمیشہ اقسم فعل محذوف ہوگا. جہاں کہیں آئے، پیچھے بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا، تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب قسم آئے گی تو اس کے بعد جواب قسم بھی ہوگا، کیونکہ بندہ کوئی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، قسم اٹھا کر کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بات جس پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ اللہ کی قسم میں نماز ضرور پڑھوں گا، تو یہاں اس مثال میں اللہ کی قسم والا جو لفظ ہے اس کی آپ جو عربی بنائیں گے وہ قسم ہو جائے گا، اور میں نماز ضرور پڑھوں گا اس کی جو آپ عربی بنائیں گے تو وہ جواب قسم ہو جائے گا. للہ لاصلین، یہ اس کی عربی بن جائے گی. بات ختم. آگے دیکھیں وللمعاقبۃ، یہ لام جار مجرور یہ بھی ظرف مستقر ہے کیونکہ ان کا متعلق محذوف ہے. لازم الشر للشقاوۃ، اس میں للشقاوۃ یہ ظرف لغو ہے کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے جو کہ لازمہ ہے. لازمہ یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی اصطلاح میں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں ماضی کا معنی پایا جائے. اور الشقاوتی یہ اسم جو ہے اس اسم کو اسم مشتق کہیں گے کیونکہ اس مشتق سے مراد وہ اسم ہے کہ جو کسی دوسرے سے نکلا ہو، چونکہ اس کا اشتقاق شین قاف واو سے ہے اسی لیے اس کو اسم مشتق کہیں گے، بلکہ اس کو آپ مصدر بھی کہیں گے کیونکہ یہ مصدر کے وزن پر ہے. اور الشرہ یہ مصدر استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات اسم تفضیل بھی استعمال ہوتا ہے.
اصل ان کی الگ الگ ہے۔ اگر اسم تفضیل شمار ہوگا تو یہ اشر کے وزن پر ہوگا، پھر اشر میں تعلیل ہوگی جو کہ پھر بعد میں جا کر شر بن جائے گا۔ جیسے خیرن، یہ اسم تفضیل اس وقت ہوتا ہے جب یہ اخیر سے خیرن بنا ہو۔ تو باقی لفظ خیر جہاں کہیں آئے گا یا شر جہاں کہیں آئے گا اس کی صرفی بحث میں ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت کریں گے جہاں یہ اسم تفضیل بن رہے ہوں گے۔ نحوی جو اس میں باتیں تھیں وہ ہم نے کر دی ہیں موٹی موٹی۔ اگلا جو من کے معنی بیان ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ نحوی باتیں دیکھیں تو وہ بھی آپ کو موٹی موٹی باتیں مل جائیں گی۔ من یہ مراد لفظ ہے، اس لیے اس کو مبتدا بنایا گیا ہے اور یہ اسم ہے۔ لام حرف جار ابتدائی الغایہ مجرور سے مل کر یہ متعلق ثابتۃن کے ہے۔ تو ثابتۃن مؤنث اس لیے نکالا گیا ہے کیونکہ اس کا مبتدا جو ہے ہیا یہ مؤنث ہے۔ تو میں نے بتایا تھا مبتدا اور خبر کے اندر تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بغیر تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھے آپ کا جملہ ناقص ہوگا، کسی خاصے کا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ابتدائی الغایاتی، اس میں اضافت ہے۔ اضافت کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کا کی کے کا لفظ آ جائے تو وہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ جار مجرور ہے۔ تو یہاں معنی ہوا ہے مسافت کی ابتدا۔ دوسری بات یہ کہ اردو ترجمے میں مضاف الیہ کا معنی پہلے اور مضاف کا معنی بعد میں ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے غایت کی ابتدا، مسافت کی ابتدا، تو معنی اردو میں الٹ ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ مضاف کا اعراب پیچھے عامل کے مطابق ہوتا ہے جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ بات ختم۔ یہ لام جار جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف ہے، اس جار مجرور کو آپ ظرف مستقر کہیں گے کیونکہ ان کا متعلق معذوف ہے۔ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت من البصرۃ الی الکوفہ یہ جملہ مضاف الیہ ہے۔ میں نے بتایا تھا مضاف الیہ کے لیے مفرد ہونا ضروری نہیں، وہ جملہ بھی آ سکتا ہے، جبکہ مضاف ہمیشہ مفرد ہوگا، یہ جملہ نہیں آ سکتا۔ بات ختم۔ اچھا جی، من کے کئی معنی ہیں آپ کے سامنے یہاں بیان ہوئے ہیں، 4 معنی ہیں، لہذا من البصرۃ الی الکوفہ میں من جو ہے یہ من ابتدائی غایت کے لیے ہے۔ ابتدائی غایت سے مراد مسافت کی ابتدا بتانے کے لیے جس من کو لایا جائے اس من کو من برائے ابتداء الغایہ کہتے ہیں۔ الی الکوفہ، یہاں جو الہ ہے اس الہ کا معنی ہے انتہاء الغایہ۔ الہ کے معنی آگے بیان ہوں گے، جہاں کہیں الہ آئے گا تو یہاں آپ مد نظر رکھیں کہ الہ کے معنی میں سے یہاں جو معنی بیان ہوا ہے وہ ہے انتہائی غایہ۔ انتہائی غایہ کا معنی ہے مسافت کی انتہا بتانا۔ مسافت کی انتہا اور آخر بتانے کے لیے جب الہ لگا دیا جائے تو اس الہ سے مراد یہی انتہائی غایہ ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے چلا میں بصرہ سے کوفہ تک۔ اب کوفہ جو ہے یہ سیر اور سپاٹے کی اور سفر کی انتہا تھی، مسافت کی انتہا تھی، آخر تھی، اسی لیے اس الہ کو الہ برائے انتہائی الغایہ کہتے ہیں۔ آگے تفصیل آ جائے گی۔ الکوفہ یہ اسم جو ہے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا، مفرد ہوگا، تثنیہ جمع نہیں ہوگا، منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو اس میں ساری خوبیاں اسم مفرد منصرف صحیح والی پائی گئی ہیں، لہذا یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، باقی یہ معرف باللام بھی ہے۔ معرف باللام اسم معرفہ کی ایک خاصہ ہے۔ معرفہ ہونے کی 6-7 وجوہات بیان ہوئی ہیں کہ 6-7 انداز سے اسم معرفہ بن جاتا ہے، جیسے اسم ضمیر ہو گیا، اسم موصول ہو گیا، اور اسی طرح اسماء اشارہ ہیں، اور اسی طرح معرف باللام ہے، اسی طرح منادہ ہے، اور اسی طرح وہ اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، تو یہ سارے جو ہیں یہ معرفہ ہونے کی علامت ہے۔ یہاں جو ہے علامت وہ ہے الف لام ہونے کی۔ بات ختم۔ التبعیض، یہ صیغہ جو ہے یہ آگے حل ہوگا اگلے پارٹ کے اندر۔ باقی یہاں دیکھیں یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اس میں ساری ہوئیاں اسم مفرد منصرف صحیح والی پائی گئی ہیں۔ لام جار مجرور، اس جار مجرور کو آپ ظرف مستقر کہیں گے کیونکہ ان کا جار مجرور ان کا متعلق محذوف ہے۔ اچھا جی، من الدراہم، اس میں جو ہے
الدراہم کا لفظ یہ جمع مکسر ہے. میں نے بتایا تھا جمع مکسر وہ جمع ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہو تو اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. یہاں جو ہے یہ دراہم درہمن کی جمع ہے. تو درہمن کے اندر جب تبدیلی ہوئی تو یہ دراہم بن گیا. واحد کی بنا بالکل ٹوٹ گئی تو اس کو جمع مکسر کہیں گے. جمع مکسر کی جمع مکسر کا حکم یہ ہے کہ جری حالت زیر سے، نصبی حالت زبر سے اور رفعی حالت پیش سے آتی ہے. یہاں جری حالت ہے لہذا جر زیر سے آئی ہے. اچھا جی. من الدراہم مفسر ہے اور بعض الدراہم تفسیر ہے. میں نے بتایا ہے تفسیر کے کتنے انداز ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ مفسر اور تفسیر کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ مفسر اور مفسر جو ہیں دونوں ترکیب میں پیچھے معمول کے لیے ایک ہی چیز بنتے ہیں. بات ختم. اچھا جی. بعض الدراہم یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ کے احکام آپ کو معلوم ہیں، پیچھے آپ نے کئی بار سنے. باقی کیا صیغے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر وضاحت ہوتی ہے اس کی. التبیین سے پہلے جو لام ہے اس لام جار مجرور کو آپ ظرف مستقر کہیں گے. ان کا متعلق جو ہے معذوف ہے. قوله تعالی یہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے. میں نے بتایا کہ قول کا لفظ جہاں کہیں آئے وہ اپنے متعلق سے مل کر یا فاعل سے مل کر یہ قول بنے گا، اور اس کا جو مفعول ہوگا اس کو اصطلاح میں ایک الگ نوعیت ہونے کی وجہ سے مقولہ کہہ دیتے ہیں. لہذا گھبرانے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مقولہ کہاں کی بلا آ گئی ہے. یہ اسی لفظ قول کا مفعول بھی ہی ہوتا ہے. نام اس کو ایک اور دیا گیا ہے وگرنہ چیز وہی ہے، مفعول بھی ہی. اچھا جی. باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو آپ کو، ہاں اس میں یہ دیکھیں آگے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ أَيِ الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ. اس میں الذی آ گیا ہے. الذی اسم موصول ہے. اسم موصول کے حوالے سے آپ قانون ذہن میں رکھیں کہ اسم موصول جہاں کہیں آئے گا وہ اپنے صلے سے مل کر کبھی بھی جملہ نہیں بنے گا، بلکہ جملے کا ایک حصہ بنے گا. خبر بنے گا، مبتدا بنے گا، یا مجرور بنے گا، یا موصوف بنے گا، یا صفت بنے گا. تو ایسی چیزیں تو یہ بن سکتا ہے لیکن یہ کبھی جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ موصول کے لیے لازمی ہے کہ اس کے بعد صلہ آئے، اور صلے کے لیے لازمی ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہو، خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو تو ہو وہ خبریہ، مفہوم کے اعتبار سے اس میں خبر کا معنی ہو، انشاء کا نہ ہو. اور یہ بھی اس جملے کے اندر لازمی ہے کہ اس میں ایسی ضمیر ضرور پائی جائے جو موصول کی طرف لوٹنے والی ہو. تو یہاں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں موجود ہیں کہ نہیں، سارے احکامات اس پہ فٹ کریں. الذی اسم موصول ہے، جی بالکل اسم موصول ہے. یہ جملہ بن رہا ہے یا ایک حصہ بن رہا ہے جملے کا تو ٹھیک ہے. یہ صفت بن رہا ہے جو کہ جملے کا ایک حصہ ہے، یہ جملہ نہیں بن سکتا. بات قانون اس میں آ گیا ہے. تیسرا یہ کہ الذی کے بعد صلہ بھی ہے کہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. هو الاوثان یہ اس کا صلہ ہے، صلہ موجود ہے. اور صلے کے لیے قانون ہے کہ جملہ خبریہ ہو. تو بالکل ٹھیک ہے. هو الاوثان یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے. چوتھا یہ کہ اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے. تو الذی موصول واحد مذکر ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ضمیر عائد ہے لوٹنے والی جملے کے اندر تو وہ ہوا ضمیر ہے واحد مذکر کی. تو یہ ضمیر، اس ضمیر کو اصطلاح میں عائد کہتے ہیں، عین سے عائد، لوٹنے والی. اچھا جی. هو الاوثان یہ مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر کے احکامات آپ کے ذہن میں ہیں پڑے. لی زیادتی یہ جار مجرور ظرف مستقر ہیں، ان کا متعلق محذوف ہے. قولہ تعالی یہ قول ہے یغفر لکم من ذنوبکم یہ مقولہ ہے. مقولہ کا دوسرا نام مفعول بھی ہے. بات ختم. باقی اس میں کسی قسم کا اشکال ہو تو وہ آپ پوچھیں، تفصیل سے پوچھیں، مثالوں سے پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ وضاحت کر دی جائے گی. واللہ المستعان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.